کہ بچے ڈیپینڈنٹ ہوتے تھے اپنے پیرنٹس کے اوپر اور ان کے سارے زندگی کے فیصلے ان کے پیرنٹس کرتے تھے. مطلب بچے کو کچھ پتا نہیں ہوتا تھا کس قسم کے کپڑے پہننے ہیں, کس قسم کا کھانا, حتیٰ کہ جو زندگی کا سب سے اہم فیصلہ ہوتا تھا وہ ماں باپ بلکہ ان کے محلے کا اپنا جو ہوتا تھا نا ایک نائی گاؤں کا, تو وہ جا کے طے کراتا تھا کہ اس لڑکی کی شادی فلاں چودھری کے بیٹے سے ہوگی. تو نہ اس کے ماں باپ انکار کر سکتے تھے, نہ وہ خود انکار کر سکتی تھی, نہ وہ لڑکا انکار کر سکتا تھا. اینڈ دس از ہاؤ دی ہول سوسائٹی واز رننگ. اور ہم کہتے تھے کہ سوسائٹی میں بہت تقدس ہے, بہت احترام ہے, بڑے چھوٹے بڑے کی تمیز ہے. لیکن جیسے جیسے انسانی شعور نے ترقی کی ہے تو انسانی شعور نے یہ سیکھا ہے کہ ایک انسان کا سب سے بڑا جو ورچو ہے, جو انسانیت کا سب سے بڑا کمال ہے, وہ اس کا آزاد ہونا ہے. کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو آزاد پیدا کیا ہے, وہ اپنے بارے میں خود فیصلہ کر سکتا ہے اور اپنے بارے میں ڈیسائیڈ کر سکتا ہے. ہاں, اس کو کسی نہ کسی ایتھکس کے اندر, کسی نہ کسی موریلٹی کے اندر اور کسی نہ کسی لا کے اندر رہ کر اپنی اس چیز کو ایکسرسائز کر رہا ہے. بس آپ یہ کہیں کہ میری مرضی ہے, میں جو مرضی کروں, میں چھت سے نیچے چھلانگ لگا دوں گی, تو یہ نارمز کے مطابق نہیں ہے. آپ کوئی یہ کہے کہ میں اس قسم کا لباس پہنوں گا جو کہ اس سوسائٹی کے نارم کے مطابق نہیں ہے, تو یہ اس کی آزادی نہیں ہے بیسیکلی, کیونکہ وہ اس ایتھکس, موریلٹی اور اس لا کو وائلیٹ کر رہا ہے. اچھا, اس لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ جیس کی عمر میں, بلکہ آپ سے بھی 5 سال پہلے کی عمر میں, ہم آئندہ کیا زندگی گزارنے جا رہے ہیں اس کے بارے میں ہمارے اندر ایک بڑا کلیئر کانسیپٹ ہے. ہمیں اپنے اگلے لمحے کا بھی نہیں پتا کہ ہمیں اگلے لمحے کیا بیتے گا. اللہ نہ کرے اسی وقت یہ چھت گر سکتی ہے اور ہم سارے کے سارے اس کے نیچے دب سکتے ہیں. ابھی ایک زلزلہ آ سکتا ہے اور یہ زمین پھٹ سکتی ہے اور ہم اس کے نیچے گر سکتے ہیں. ابھی کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن انسانی شعور اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ہم انسانی شعور کو استعمال کرتے ہوئے اپنے فیوچر کے بارے میں نے کیسے زندگی گزارنی ہے اس کے بارے میں پلان کریں. میں آپ سے یہ نہیں پوچھتا آپ میں سے کتنے لوگ ڈاکٹر بنیں گے, میں آپ سے یہ نہیں پوچھتا کتنے لوگ انجینئر بننا چاہتے ہیں, کتنے لوگ اکاؤنٹنگز میں جانا چاہتے ہیں, کتنے لوگ فائن آرٹس میں جانا چاہتے ہیں. میں آپ سے یہ بالکل نہیں پوچھ رہا, کیونکہ میں آپ کو آنیسٹلی بتاؤں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اس سے بالکل کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ انجینئر ہیں, آپ ڈاکٹر ہیں, آپ سائنٹسٹ ہیں. ہاں, فرق اس سے پڑتا ہے کہ جو کام آپ کر رہے ہیں وہ کس کوالٹی کا کام کر رہے ہیں. لائف از لائک اے اسٹیج ڈراما. اس اسٹیج کے اوپر ایک بادشاہ بنا ہوا ہے, ایک وزیر بنا ہوا ہے, ایک چپڑاسی بنا ہوا ہے, ایک غلام بنا ہوا ہے, ایک ایسا شخص بنا ہے جس کو سزائے موت ہونے والی ہے. یہ سارے ایکٹنگ کر رہے ہیں. لیکن جب ڈرامہ ختم ہوگا اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ کون بادشاہ تھا, کون وزیر تھا, کون فقیر تھا, کون غلام تھا. فرق اس بات سے پڑا تھا کس نے کتنی اچھی ایکٹنگ کی. ہو سکتا ہے اس پورے ڈرامے میں سب سے زیادہ معاوضہ اس فقیر کو ملے جس کو کہ سزائے موت ملنے والی, کیونکہ اس نے اپنے کردار کو زبردست طریقے سے نبھایا. تو ایک تو آپ نے میں اپنی تجربے سے زندگی کا جو ہے, جو کہ ایک میری اپنی پرسیپشن ہے, ضروری نہیں کہ وہ حتمی رائے ہو, ایک تو اپنے دماغ سے یہ بات بالکل ابھی سے نکال دیجئے کہ آپ کی کوانٹٹی پر ڈیپینڈ کرے گا آپ کی زندگی کی ہیپینس. وہ کوالٹی پہ ڈیپینڈ کرے گا, کوانٹٹی پہ ڈیپینڈ نہیں کرے گا. آپ کی گاڑی کا سائز کتنا ہے اس سے آپ کی ہیپینس کا کوئی تعلق نہیں. آپ کے کتنے مربع ہوں گے, کتنی زمینیں ہوں گی, اس سے کوئی تعلق نہیں. آپ امریکہ میں رہتی ہیں, آپ یہاں چیچوں کی ملیاں میں رہتی ہیں, اس کے ساتھ قطعاً کوئی تعلق نہیں. اس کا تعلق یہ ہے کہ آپ یہاں سے کتنے خوش ہیں, اندر سے آپ کتنے مطمئن ہیں, آپ کو کتنی خوشی ہے, آپ نے اپنے کام کو کتنا انجوائے کیا ہے.